بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے لیے بیٹیوں کو ہر حال میں جائیداد میں سے ان کا حق دیجیے۔ میرے ایک انتہائی معزز قاری محترم جناب زعیم سلطان صاحب، جو کہ امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھے 15,000 روپے بھیجے اور کہا کہ کسی حقدار تک پہنچا دیں۔ میں نے نظر دوڑائی تو مجھے بظاہر ایسا کوئی گھر نظر نہ آیا۔ میں نے وہ رقم اپنی والدہ صاحبہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور ان سے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، آپ کسی حقدار تک یہ رقم پہنچا دیں۔ جب میں نے والدہ کو رقم پکڑانا چاہی تو اس وقت وہ تلاوت قرآن کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ رقم اپنے پاس رکھو، میں تلاوت سے فارغ ہو کر آپ کو ناشتہ بنا دوں گی، اس کے بعد ناشتہ کر کے آپ میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو ایک گھر میں لے جاؤں گی، وہ لوگ حقدار ہیں، آپ یہ رقم ان کو دے دینا۔ میں نے والدہ صاحبہ کی بات مان لی اور انتظار کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ نے تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ ناشتہ بنا کر دینے کے بعد انہوں نے برتن وغیرہ سمیٹے، تب تک تقریباً 10 بج چکے تھے۔ میری والدہ روزانہ تقریباً 3 سے 4 پارے پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار کی بہن کے گھر جا پہنچی، جس کا نام سوریا تھا۔ سوریا کی حالت دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گھر بجلی اور گیس کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھا۔ کچن، غسل خانہ اور لیٹرین کا تو سوچنا ہی محال تھا۔ نہلے پہ دہلا یہ تھا کہ وہ گھر بھی سوریا کا اپنا نہیں تھا۔ اس کی اولاد میں 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹا پیدا نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی سوکن نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شوہر نے بغیر طلاق دیے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ طلاق نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ طلاق دینے کی صورت میں اس کے شوہر کو حق مہر ادا کرنا پڑتا تھا، جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ شوہر کی دہلیز سے دھتکارے جانے کے بعد وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ پہنچی۔ بھائی نے اس کو تقریباً 6 ماہ تک اپنے گھر میں پناہ دے رکھی اور 6 ماہ بعد اس کو کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے کا کہہ دیا کہ اس کا بھائی ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، مگر افسوس اس کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنی بہن اور اپنی بہن کی تینوں بیٹیوں کو کھانا نہیں دے سکتا تھا۔ بھائی کے گھر سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر نکلنے کے بعد اپنا جہیز کا سامان، جو کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکالتے وقت اسے واپس کر دیا تھا، اس نے وہ سامان اٹھانا چاہا، مگر اس کے بھائی نے وہ سامان اٹھانے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ 6 ماہ تک یہاں رہی ہے اور اس پر جو خرچ ہوا ہے اس کی مد میں اس کے بھائی نے یہ سامان رکھ لیا ہے۔ گاؤں میں ایک گھر لاوارث اور خالی پڑا ہوا تھا، جس کے مکین کہیں بیرون ملک سیٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہیں کام کرنا تھا۔ لوگوں نے ان کے تعلق واسطے والے لوگوں کی منت سماجت کر کے گھر سوریا کو دلوا دیا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں سر چھپا سکے۔ گھر میں کل 3 کمرے تھے، جن میں سے فقط ایک کمرہ سلامت تھا، دوسرے کمرے کی چھت گر چکی تھی اور تیسرے کمرے کی تو دیواریں تک زمین میں بوس ہو چکی تھیں۔ گھر انتہائی پرانے زمانے کا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ جس کمرے کی چھت سلامت تھی، سوریا نے اس کمرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پناہ لے لی۔ سوریا نے بتایا کہ جب وہ گھر میں شفٹ تھی تو اس کے پاس کوئی ایک برتن بھی نہیں تھا۔ اس نے گاؤں سے برتن وغیرہ مانگ کر اپنا گزارا چلانا شروع کیا۔ وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑی کہ جب میں لوگوں سے برتن مانگنے جاتی تھی تو مجھے کوئی ایک برتن تک، ایک پلیٹ تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص جو اپنے کتوں کو لسی ایک دیگچے میں پلایا کرتا تھا، اس نے وہ دیگچہ سوریا کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے دھو کر استعمال کے قابل بنا لو۔
چلو میں کتوں کو لسی زمین کے اندر گڑھا کھود کر ڈال دیا کروں گا، اور یقین کریں کہ وہ دیگچہ آج بھی سریا کے زیر استعمال میں تھا۔ اتنی سخت سردی میں وہ لوگ زمین پر سوتے تھے، ان کے پاس چارپائی تک نہیں تھی، اوڑھنے کے لیے لحاف تو تھے لیکن بچھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک رحم دل کسان جب اپنا چارہ لے کر فارغ ہو جاتا تو اپنی گدی کی جھل، جب گدھوں پر چارہ یا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو پہلے کچھ مخصوص قسم کے کپڑے ان پر رکھے جاتے ہیں جن کو جھل کہتے ہیں، اتار کر سریا کے گھر میں رکھ دیتا، جس کو نیچے بچھا کر وہ اور اس کی بیٹیاں اس کے اوپر لیٹ جاتی اور اپنا وقت گزار لیتی۔ میں بھی اس وقت اسی جھل پر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو کس کس آزمائش میں ڈال رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی کیا بھلائی ہے، یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ سریا وہ خاتون تھی جس کے بارے میں پورا علاقہ کہتا تھا کہ وہ ایک انتہائی عیاش خاتون ہے، بلکہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو بھی بد کردار اور غلیظ ترین یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ بازاری عورتیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹیاں ہر وقت ٹراؤزر شرٹ پہننے رکھتی تھی اور گاؤں میں ٹراؤزر شرٹ پہننے کا رواج نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر بعض دفعہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس سوال کو نہیں روک سکا اور اس سے یہ سوال پوچھ لیے کہ آپ کی بیٹیاں ٹراؤزر شرٹ کیوں پہنتی ہیں؟ گو کہ اس سوال کے بعد میری ماں نے انتہائی غصیلی اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن افسوس کہ میں تب تک سوال کر چکا تھا۔ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا، جس کے فوراً بعد میری ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب کچھ ڈھارس بنی تو اس نے بتایا کہ میری بیٹیوں کے پاس پہننے کے لیے اب ایک جوڑا کپڑوں کا بھی نہیں ہے۔ پرانے سوٹ جو مختلف جگہوں سے پھٹ گئے ہیں، ان تمام سوٹوں کو صحیح جگہ سے کاٹ کر ان کے ٹراؤزر شرٹ بنا لیے ہیں تاکہ میں اپنی بیٹیوں کا جسم چھپا سکوں، مگر افسوس کہ ہوس پرست انسان ہم مجبور لوگوں کی مجبوری کو سمجھنے کی بجائے ہمیں عیاش اور بد کردار سمجھتے ہیں۔ ان کا جواب سن کر میرا دل کیا کہ کاش مجھے زمین جگہ دے اور میں زمین میں دھنس جاؤں، مگر افسوس کہ اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری والدہ نے بات پر بہت مٹی ڈالنا چاہی، مگر کہتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے۔ اب یہی بات تھی۔ خیر، ہمیں بیٹھے ہوئے بہت وقت گزر چکا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے رقم نکال کر اپنی والدہ کے ہاتھ میں پکڑا دی اور بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنٹی کے لیے مدد آئی ہے۔ امت محمدی کے سارے فرد ہی ہوس پرست نہیں ہیں، بلکہ بہت سے اچھے ہیں جو محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ انہی میں سے ایک زعیم سلطان صاحب ہیں جو کہ آپ کو اور ہمیں ذاتی طور پر نہیں جانتے، نہ ہی آپ کی تکلیف دہ حالات سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہ رقم بھجوائی ہے۔ سریا نے ہاتھ بڑھا کر وہ رقم پکڑی اور پھر واپس میری والدہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، ان سے ہمیں ایک جائے نماز اور قرآن پاک خرید کر دے دیں، اس کے بعد اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو وہ رقم ہمیں دے دیجیے گا، نہیں تو پھر جو اللہ کو منظور ہوا۔ میری والدہ نے ایک بار پھر وہ رقم ان کو پکڑائی اور کہا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ کے پاس جائے نماز اور قرآن پاک کا نسخہ بھی پہنچ جائے گا۔ ہم ان سے یہ عہد کر کے وہاں سے اٹھ آئے۔ گھر آتے ہی میری والدہ نے مجھے ایک نئی جائے نماز اور گھر میں پڑا ہوا ایک بہترین صحیح حالت میں قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر دیا اور کہا جاؤ یہ آنٹی کو پکڑا کر آؤ۔ میں وہ نسخہ لے کر جا رہا تھا اور سارے راستے سوچتا جا رہا تھا کہ کاش میں نے ایک
ایک بار قرآن پاک کو ترجمے اور توجہ کے ساتھ پڑھا ہوتا تو کبھی بھی کسی انسان کے متعلق اپنے آپ سے یہ سنی سنائی بات پر یقین کر کے غلط رائے قائم نہ کرتا۔ میں نے قرآن پاک کا وہ نسخہ اور جائے نماز جا کر آنٹی کو دی تو آنٹی نے مجھے اور زعیم سلطان کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر دیا۔ میں جب سے آنٹی سریا سے مل کر آیا ہوں تب سے سوچ رہا ہوں کہ یہ ساری دعائیں جو میرے اور میرے محترم قاری زعیم سلطان صاحب کے حصے میں آئی ہیں، یہ ساری دعائیں آنٹی کا سگا بھائی بھی سمیٹ سکتا تھا، جس نے آنٹی کی نادان عمر میں ہی ان سے ان کا حق لے لیا تھا اور اپنے نام لگوا لیا تھا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ اسے اس بات پر کوئی بھی افسوس نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ سے اتنی بڑی نیکی کا موقع چھین لیا تھا۔ شاید اس کے اندر اکڑ اور تکبر اس کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ آج بھی سفید لباس، سفید پگڑا لیے ڈیرے پر بیٹھ کر گاؤں کے غریب غربا پر اپنی چودراہٹ دکھایا کرتا تھا۔ خیر یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا۔ میرا آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ ضرور دیں، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیٹی پر زندگی میں کوئی امتحان بھی آ جائے اور اس کے بھائی اس کو سہارا بھی نہ دیں تو اس کے پاس اتنا ضرور ہو کہ وہ وہیں کہیں اپنا سر چھپا کر بیٹھ سکے، اپنے بچوں کو لے کر پناہ لے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ شکریہ۔